وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد نعرے تکبیر اللہ اکبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وصياصة فمني بسر السماء مددي إليه مددي كابري ما مددي انتظاري کرنے حسن میں عینی لا اے خدا جو خدا بھی و خدا دا مددی بدلہ میں بلا افتاد کشتی ضعیف ونوش افتاد کشتی ہم کی خاطر اسماعیل ہارون مدد کن یا محمد دین چشتی مدد کن یا محمد دین چشتی مدد کن یا محمد دین چشتی معزز محترم ذوی احترام ذوی احتشام باصفا و احترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس سے بے تساں چار سازی درد مندان ہم غریبوں کے اور مسافر و فقیروں کی سرورت شہریار کرم تاجدار حرم نومبر شفاعت شب اسرا کی دینہ نوشے بزم جنت تارائے سبل مولائے کل ختم رسول خسر خوما سیاح لامکا وجہ منفقا درب اندام مقنون صدق رضام مخفون عالم ماکانا عمله آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع سعادت مقتیر سعادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں جس طریقے سے بڑا بلند آواز سے میرے ساتھ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی یہ محفل پیے میاں شاہ جینا ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی سرکاری وصیات رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں انتقال پذیر ہے اور مجھے حضرت مولانا غلام غوث محی الدین صاحب نے کچھ عنوان کے حوالے سے اشارے کیے ہیں اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرا اللہ سے مطالب مجھے پہلی اور آپ تمامی اخلاق کو حاصل کر اس پر عمل کر دیں اسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں اور اولیاء اللہ سے جو محبت کرتے ہیں تو کیا یہ اللہ کی ولی ان کو ماننے کا کوئی فائدہ ہے بھی یا صرف ایسی مانے جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس
کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. بغیر فائدے کے تو آدمی کوئی کام کرتا بھی نہیں اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اسلام یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ جس کام میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو اس کام کو چھوڑ دیا جائے. جس کام میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو اس کو چھوڑ ہی دیا جائے. اس سے بچو جس میں نقصان ہے اور وہ کرو جس میں فائدہ ہے. تو یہ جو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور ماننے کا ایک سلسلہ ہے، تو کیا اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ اور اگر کوئی فائدہ ہے یا فائدہ بتایا جاتا ہے تو یہ صرف ہم نے یا کسی نے معاذ اللہ گھڑ لیا ہے یا قرآن میں یہ موجود ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر کئی طبقے ہیں. ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو مانو اور کسی کو مت مانو، کیونکہ آپ کسی اور کو مانو گے تو نقصان ہوگا. حالانکہ وہ طبقہ ہندوستان میں جو پیدا ہوا وہ 1857 کے بعد پیدا ہوا. وہ جو طبقہ ہے آپ اس کی اسٹڈی کر لیں کہ وہ کب پیدا ہوا اور ان کی بولی یہ ہے. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جس کا سلسلہ 1450 سال سے مدینہ منورہ کے عقائد، نظریات اور افکار سے جڑا ہوا ہے، جسے پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. یہاں اولیاء بھی ہیں اور اولیاء کو ماننے کا تصور بھی ہے. تو کیا یہ اولیاء اللہ کو ماننا ہمیں کوئی فائدہ دے گا؟ تو آئیے میں نے قرآن مقدس کی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو ماننے کا فائدہ بیان فرمایا ہے. قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کو آپ دو حصوں میں پڑھ سکتے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، اور ان کے پیار میں ہم اس قدر پاگل اور اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ و رسول کو معاذ اللہ بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں، جنہیں دوست کہتے ہیں، یار کہتے ہیں. اس لیے کہ انسان جن سے محبت کرتا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، جن سے الفت کرتا ہے، وہ بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو دنیا دار لوگ ہیں، ایک تو گنہگار لوگ ہیں، ایک تو فساق و فجار لوگ ہیں، اور ایک اہل اللہ ہے. اس لیے کہ انسان دونوں ہی طبقوں سے محبت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قرآن مقدس قیامت کا منظر کھینچتا ہے اور قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دن جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جتنے تمہارے دوست ہوں گے، بلکہ صرف دوست نہیں، قرآن نے اخلاء فرمایا یعنی یہ خلیل کی جمع ہے. اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو، یعنی دنیا میں تمہارے جتنے پکے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے. کس دن دشمن ہو جائیں گے؟ جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں. تھوڑی سی توجہ کریں ہم اور آپ. اللہ اکبر. یہ دنیا کے اندر ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن آج کا انسان میدان محشر کو بھول چکا ہے، میدان قیامت کو بھول چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ یہ دنیا میں ہمیں گویا کے بونے کے لیے بھیجا گیا ہے. جیسے کہ کوئی کسان زمین پر بیج بوتا ہے اور اس کے بعد وہ وہی کاٹتا ہے جب وہ جو بو چکا ہوتا ہے. بہار کے موسم میں، کاٹنے کے موسم میں وہ وہی کاٹتا ہے جو اس نے بویا تھا. تو قیامت کے دن ہمیں کوئی ایکسٹرا میں الگ سے کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا کے اندر ہم نے جو بویا ہے وہی ہم میدان محشر میں کاٹنے کے لیے جائیں گے. لیکن قربان میں یہاں سے لے کے وہاں تک، اس لیے کہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج آپ دیکھیں اللہ اکبر، ہم 22 گھنٹے جو وہ محنت کرتے ہیں. کوئی 18 گھنٹے محنت کر رہا ہے، کوئی 20 گھنٹے محنت کر رہا ہے، کوئی 22 گھنٹے محنت کر رہا ہے، کوئی 24 گھنٹے تک محنت کر رہا ہے. کوئی روزی روٹی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے دبئی تک جاتا ہے، کوئی سعودی تک جاتا ہے، کوئی امریکہ اور افریقہ تک جاتا ہے. یعنی کہ لوگ مال کمانے کے لیے جو ہے ایک وطن سے دوسرے تک وطن، ایک ملک سے دوسرا ملک، ایک وطن سے دوسرا وطن، ایک جگہ سے دوسری جگہ، کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، دنیا کی رنگ ریلیوں میں انسان آخرت کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کے احکامات کو بھول گیا. اللہ اکبر. آج انسان گناہوں کے اندر
اندر ڈوب گیا ہے، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ بلکہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی دنیا میں موج کر لو، دنیا میں مستی کر لو۔ لیکن میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ بارگاہ غوثیت میں خراج پیش کروں، میں بطور تمہید آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک دن آنے والا ہے جس کو یوم حساب کہتے ہیں، ایک دن آنے والا ہے جس میں اللہ کی عدالت سجے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے سوال کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب کے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ حساب کے بغیر نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ حساب ضرور لے گا۔ قرآن کہتا ہے تم سے حساب لیا جائے گا، اور کتنا حساب لیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ وہ تمہیں دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ذرے کے برابر پاپ اور گناہ کیا ہوگا، بدی کی ہوگی، وہ بھی اللہ تمہیں دکھائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سنائے گا، کیا کہا؟ یرا، دکھائے گا۔ یہاں تھوڑا سا غور کریں، راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والے، دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والے، چھپ چھپ کے گناہ کرنے والے، لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار کا لبادہ اوڑھ کر کے اکیلے میں تنہائیوں میں گناہ کرنے والے، ذرا سوچیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بدی اور پاپ کیا ہوگا، اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب کیا؟ سمجھ میں جو آتا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دکھائے گا اللہ۔ اگر ایک بندے کو کوئی کہے کہ یار تم نے چوری کی، کہے اگر تم نے چوری کی، وہ جھڑک دے گا میں چور نہیں ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو نیک آدمی ہوں۔ اور اگر اس نے چوری کی بھی، عزت بچانے کے لیے انکار کر دے گا، جھوٹ بول دے گا، جو بھی کرے گا وہ اپنا دفاع کرے گا، کوئی وہ جھوٹے گواہ بھی لا کے کھڑا کر دے گا، ٹھیک۔ عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو موقع رہے گا۔ اگر مجرم ہے تو بھی وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارے گا عزت بچانے کے لیے۔ لیکن ایک بندہ چوری کر رہا ہو، چوری کرتے وقت آپ اس کی ویڈیو بنا لیں، اور ویڈیو بنانے کے بعد مجمع عام میں کہیں یہ آپ ہی ہیں جو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے چوری کریں، یہ آپ ہی ہیں، اس وقت وہ انکار کر سکے گا؟ اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ کچھ جتن کر سکے گا؟ بلا تمثیل اگر 10 20 50 لوگوں کے درمیان ویڈیو چلا دیا جائے ہمارے گناہ کا، ہم اپنی گلی میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، ہم اپنے معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ذرے کے برابر پاپ کیا ہوگا ہم تمہیں دکھائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن قدرت کے کیمروں کے اندر جو ہمارے گناہ قید کیے جا رہے ہیں، قدرت کے کیمروں کے اندر جو ہمیں گویا کہ جو وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ گناہ کرتے ہوئے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ یہ تو ہی ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں زنا کرتا تھا، یہ تو ہی ہے جو اکیلے کے اندر چوریاں کرتا تھا، یہ تو ہی ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ سوچو اس وقت اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ میری اور آپ کی تو کوئی اوصیت ہی نہیں، معصوم لوگ جنہیں انبیاء کہتے ہیں، انبیاء، اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، دین کو پیٹ کے پیچھے پھینکنے والوں، دنیا اور دنیا میں ڈوب جانے والوں، کیا آپ کو نہیں پتہ کہ انبیاء کرام صرف ہمارے حضور کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں ہوگا بس، باقی ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دن سیدنا عمر ابن خطاب نے حضرت کعب احبار سے کہا، اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو۔ حالانکہ وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم بڑا خوف تھا، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے
کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. کون عمر ابن خطاب؟ ان کی شان یہ ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ سامنے سے فاروق اعظم آ رہے ہیں، میرے آقا کے جانشین دوم سیدنا فاروق اعظم آ رہے. تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان کے لوگ بھی جانتے؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا تو پھر جبریل ذرا میری عمر کی فضیلت بیان کرو. جبریل ذرا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. تو جبریل امین نے ایک جملے میں فضیلت بیان کر دی جو حضرت جبریل ہی کا حصہ ہے. فرماتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو جائے گی. یہاں سے پتا چلا جب غلام کی فضیلت جبریل بیان نہیں کر سکتے تو جس کے صدقے عمر کو یہ مقام ملا ہے اس مصطفیٰ جان رحمت کی فضیلت کو کون بیان کرے؟ اسی لیے تو میرے امام نے کہا ہے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سلاخہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط تو سنا کس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ جبریل کہے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور فضائل عمر بیان کروں تو میں 1000 سال میں بھی عمر کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا. وہ عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جنت کی جس کا ذکر توریت میں، انجیل میں، زبور میں، جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی، وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے. اندازہ فرمائے عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. عمر کی زبان ترجمان وحی ہے، موافق وحی ہے. یہ ہے فاروق اعظم کا مقام. لیکن وہ فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو. تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین میں نے پہلے کی کتب سماوی کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈالی جائے گی. جیسے گھوڑے کو اور جانوروں کو کھینچا جاتا ہے لگام سے، جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر فرشتے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے. تو جب جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اس وقت انبیاء کرام ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں اپنے لیے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے صرف تیری امان چاہیے، مجھے اپنی امان عطا کر دے، آج اپنے غضب سے مجھے بچا لے، بس میں اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. جس نے اللہ کے لیے کعبہ بنایا، جس نے اللہ کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا، سید الانبیاء کے بعد نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. وہ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہے. وہ ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. لیکن قیامت کے دن کا منظر کعب احبار کہتے ہیں اس دن ابراہیم خلیل بھی کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے میرے اللہ مان چاہتا ہوں. کعب احبار کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی گردن کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا جو تو مجھ سے طور پر بلا بلا کر مجھ سے کلام کرتا تھا، راز کی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا،
وہ مجھے قربتیں تو عطا کرتا تھا اسی کلام کرنے کا واسطہ. آج تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج موسیٰ کو صرف امان دے دے. یہ قیامت کا منظر ہے. معصوم لوگ جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گزارا. اللہ نے حکم دیا تو بیٹے کی گردن پہ چھری تک رکھ دی. ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں, ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا انبیاء کرام نے. ان کی پوزیشن یہ ہے. تو جن لوگوں نے زنا کے اڈوں کو آباد کیا ہوگا ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جنہوں نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جو نماز کے اوقات میں موبائل کھیلتے بیٹھتے ہوں گے ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا ہوگا ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جنہوں نے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکا ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جنہوں نے عورتوں پہ بد نظریاں کی ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جنہوں نے حرام لقمے کھائے ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. میدان محشر کا منظر پیش کرتے ہوئے کعبہ آبار کہتے ہیں آسمانی کتابوں میں نے یہاں تک پڑھا ہے امیر المومنین کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنے سر کو زمین پہ رکھ کے عرض کرے گا, اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. میں میری ماں مریم کے لیے بھی آج کچھ نہیں مانگتا. بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے امان عطا کر دے. ذرا سوچیں تو صحیح, ذرا غور تو کریں. جس قیامت کو, جس میدان محشر کو, جس اللہ کی عدالت کو ہم بھول گئے, اس اللہ کی عدالت میں ہوگا کیا یہ کیفیت ہوگی؟ یہ کیفیت ہوگی, یہ حالت ہوگی. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا, کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوگا. باپ پہ جو بیٹے پہ جو گزرے گی باپ کو اس کی خبر نہیں ہوگی. گزرا کرے پسر پہ, پدر کو خبر نہ ہو کی پوزیشن ہوگی. بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے باپ کو نہیں معلوم, اولاد پہ کیا گزر رہی ہے ماں کو نہیں معلوم. بلکہ میدان محشر کا ذکر کرتے ہوئے اس سلسلے میں تمہیدی طور پر ایک آخری بات سماعت کر لیں کہ ایک بندہ ہوگا. توجہ کریں, میدان محشر کس کو کہتے ہیں؟ محشر اسی کو کہتے ہیں, قیامت اسی کو کہتے ہیں. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اللہ اکبر. ایک بندے کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اگر تو ایک نیکی لے کر آئے, صرف ایک نیکی, اگر تو صرف ایک نیکی لے کر کے آئے تو ہم تجھے جنت عطا کر دیں گے, ہم تجھے بخش دیں گے, تیری نجات کا سامان ہو جائے گا. آپ توجہ میری طرف رکھیں, میری آواز آپ تک آخری تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. آپ غور فرمائیں. اب آپ توجہ ادھر ادھر نہ کریں, اس لیے کہ وقت بھی جو ہے وہ محدود ہمارے پاس ہے اور ہم اب مائک کی آواز کا انتظار نہیں کریں گے, اس لیے کہ لوگ اتنے ہیں کہ آسانی سے آواز پہنچ سکتی ہے. پہنچ رہی میری آواز؟ تو ایک بار درود شریف پڑھ دیں آپ. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کا حکم ہوگا جا بندے ہم تجھے مہلت دیتے ہیں, تجھے موقع دیتے ہیں, ایک نیکی لے کر کیا, صرف ایک نیکی, ہم تجھے بخش دیں گے. تاکہ بتا دے بندوں کو بتا دے, دنیا کے اندر ڈوبنے والوں, دنیا کی آوارگی میں ڈوبنے والوں, اللہ کو بھولنے والوں, تمہارا کون ہے ذرا اندازہ کر لو. اللہ اکبر. میرے کریم آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو اللہ فرمائے گا جا ایک نیکی لے کر کے آ, وہ بندہ سوچے گا اس ہما ہمی کے عالم میں, اس گہما گہمی کے عالم میں, اس قسم پرسی کے عالم میں, اس نفسا نفسی کے عالم میں کون میری مدد کر سکتا ہے, مجھے نیکی کون دے سکتا ہے. تو کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ, کائنات کا سب سے ممتا بھرا چہرہ, کائنات کا سب سے محبت بھرا چہرہ اس کو یاد آئے گا. اس لیے کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو سب سے زیادہ کسی کو چاہتی ہے. اللہ اکبر. اس ذات کو ماں کہتے ہیں, ماں جو اپنی اولاد کو بہت چاہتی ہے, اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے. آپ جانتے ہیں نا, ماں جیسا سینہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا, ماں جیسا دل اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کہنے والوں نے کہا, سمجھانے والوں نے سمجھایا, مرنے کے بعد بھی ماں کے دل
دل سے اولاد کی محبت نہیں نکلتی. یہ اور بات ہے کہ اولاد کبھی ماں باپ کی محبت کی قدر نہیں کرتی, لیکن ماں باپ وہ ہیں. صرف اشارہ دے کے گزرنا چاہتا ہوں. علماء سے آپ نے سنا ہوگا, خطبہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نوجوان کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا, فریبتا ہو گیا, محبت کرنے لگا, اور اس لڑکی سے اس نے شادی کی گفتگو کی کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو لڑکی نے کہا شادی ضرور کریں گے, لیکن شرط ایک ہے. کہا شرط کیا ہے؟ تو کہا ایک کام کرو, اپنی ماں کا دل لا کر ذرا مجھے ایک مرتبہ تحفے میں دے دو, میں سمجھ جاؤں گی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو. نوجوان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس نے یہ کیا, گھر گیا, ماں بچے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. ماں اگر مرغی بھی ہو تو اس کی ممتا کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ماں اگر مرغی بھی ہو تو اس کی ممتا کا کوئی جواب نہیں ہوتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ اکبر, جب مرغی کے چوزے ہوتے ہیں, ان انڈے سے بچے نکلتے ہیں, تو چیل کو دیکھتی ہے مرغی, کوے کو دیکھتی ہے مرغی, بلی کو دیکھتی ہے, تو اپنے پروں میں بچوں کو چھپا لیتی ہے. یہ مرغی اگر ماں ہو تو اس کی ممتا کا یہ عالم ہے. ماں انسان ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. آج ماں باپ کی لوگ قدر نہیں کرتے, لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر بھی آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو اپنے ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے بڑھاپے والے چہرے کو دیکھ کر ثواب ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر ایک دن میں کوئی 100 حج کا ثواب کمانا چاہے تو ماں باپ کو جب وہ پیار سے دیکھے گا, ہر پیار سے دیکھنے پر اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا. لیکن افسوس آج ماں باپ کی بھی وہ محبت نہ رہی, ماں باپ کی بھی وہ قدر نہ رہی, ماں باپ کی بھی وہ اہمیت نہ رہی. تو اللہ اکبر, عرض یہ کر رہا تھا کہ اس جوان کو اس لڑکی نے کہا اگر تو ماں کا دل لا کر دے تو ہم تجھ سے شادی کے لیے تیار ہیں, وہ پتا چل جائے گا کہ تو میرا کتنا وفادار ہے. وہ ظالم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس نے یہ کیا کہ اللہ اکبر, گھر گیا, ماں بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی, ماں بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. گیا, ماں نے پوچھا بیٹا اتنی دیر سے کہاں تھا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا, سیدھے ماں پر وار کیا اور ماں کو مار ڈالا اور اس کے سینے کو چیرا اور چیر کے دل نکالا, اور دل نکال کے سوچا جلدی سے اپنی محبوبہ کے قدموں میں یہ دل لے جا کر رکھ دے. دوڑتے ہوئے جا رہا تھا, ٹھوکر لگی, اور ٹھوکر لگی تو دھڑ سے گرا. جب دھڑام سے گرا اس کے ہاتھ سے ماں کا دل چھوٹا, ماں کا دل دور جا گرا. وہ اٹھا, سنبھلا, جلدی سے کپڑے صاف کیے اور دل کی طرف گیا. تو ابھی وہ دل چونکہ اس کی دھڑکنیں مدھم ہو کر کے ختم ہونے کے قریب تھی, جیسے اس نے ماں کا دل ہاتھ میں لیا تو ماں کے دھڑکتے ہوئے دل سے مدھم سی رندیائی ہوئی آواز آ رہی تھی, بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کے دل سے آواز آ رہی تھی, بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو ماں کا دل وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی محبت ماں کے دل سے نہیں نکلتی. تو وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے گا کہ ایک نیکی لا, تو سوچے گا کہ اس سے دنیا میں پیار سب سے زیادہ کون کرتا تھا, تو اس کو ماں یاد آئے گی. چلو ماں زیادہ پیار کرتی تھی, ماں کے پاس چلتے ہیں. جب وہ ماں کے پاس جائے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے, محشر میں ڈھونڈنا آسان تو نہیں, لیکن جب ماں کے پاس جائے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور اپنی ماں کو کہے گا ماں میں تیرا وہی بیٹا ہوں جس کو تو نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, 2 سال تک کے دودھ پلایا. میری امی آج مجھ پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں تجھ سے صرف ایک نیکی کا سوال کرتا ہوں, مجھے صرف ایک نیکی چاہیے, ماں ایک نیکی مجھے دے دے. اگر تو مجھے اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی دے دے گی تو میری بخشش ہو جائے گی, میری نجات ہو جائے گی, میری مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر, جس ماں کا مرنے کے بعد بھی دھڑکتا ہوا دل بیٹے سے کہتا ہے تجھے چوٹ تو نہیں لگی, مگر یہ قیامت ہے قیامت, یہ محشر ہے محشر, یہ میدان ہے محشر ہے, جب بیٹا ماں سے ایک نیکی کا سوال کرے گا, ماں مجھے ایک نیکی دے دے, تو اس کی ماں جواب دے گی تو کون ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی. ماں کہے گی تو کون ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی, آج تیرا میرا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں, مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, آج مجھے اپنی پڑی ہے, آج میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی,
جہاں ماں کام نہیں آئے گی، جہاں باپ کام نہیں آئے گا، جہاں بیٹے کام نہیں آئیں گے، جہاں مال کام نہیں آئے گا، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ تمہارے دنیا کے دوست جو تمہیں گناہوں پہ ابھارتے ہیں، برائیوں پہ ابھارتے ہیں، بے حیائیوں پہ ابھارتے ہیں، وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے. کون کام آئے گا؟ کون کام آئے گا؟ سب دشمن ہو جائیں گے. کون کام آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے الا المتقین، کوئی کام نہیں آئے گا سوائے متقیوں کے. قیامت میں متقی لوگ کام آئیں گے. اے اللہ، متقی لوگ کام آئیں گے تو وہ متقی لوگ کون ہیں؟ وہ متقی لوگ کون ہیں جو قیامت میں کام آئیں گے؟ تو نے تو کہہ دیا کہ متقی کام آئیں گے قیامت میں. یہ متقی لوگوں کو اور واضح طور پہ بیان کر کے یہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ متقی ہمارے ولی ہی تو ہوا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ. ابھی کوئی حدیث نہیں پڑھی گئی، قرآن ہے. سب کام نہیں آئیں گے، سب دشمن بن جائیں گے. پکے گہرے دوست دشمن بن جائیں. کون کام آئے گا؟ ولی کام آئے گا. قرآن کہہ رہے متقی لوگ کام آئیں گے. اور متقی کون ہے؟ ان اولیاء الا المتقون. قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. اے اللہ، یہ تیرے ولی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ متقی لوگ ہیں. پتا چلا ولی قیامت میں کام آئیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا ولی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ولی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، تو جو ولی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، کیا وہ ولی دنیا کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا؟ بچا سکتا ہے. یہ تو قرآن کی بات ہے. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ متقی کام آئیں گے، یعنی ہر ولی کام آئے گا. جب متقی کام آئے گا تو جو متقیوں کا امام ہے، میرے امام کہتے غوث اعظم امام. جب متقیوں کی عوام کام آئے گی تو جو متقیوں کا امام ہے کون ہے؟ غوث اعظم امام متقا ونقا جلوے شان قدرت پہ. جب ہر ولی کام آئے گا، جو جس پوزیشن پہ اس کو چھوڑ دیں گے. اور سب لوگ سنیں، اس لیے کہ سب کو ضرورت ہے قیامت میں کسی کی نسبت. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ولی کام آئے گا، اور جو ولیوں کا سردار ہو